تھا 9ویں صدی کے اندر کہ عرب سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے احمد آباد آیا کرتے تھے. سعودی عرب کے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے باہر کنٹری کے احمد آباد میں آیا کرتے تھے. یہ علم کا مرکز بن گیا تھا. اللہ اکبر. لیکن آج حال کیا ہے؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو گجراتی مسلمان ہیں نا، یہ اب ان کو دلچسپی نہیں رہ گئی. زیادہ تر لوگ تو اردو بھی اب نہیں جانتے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک وقت یہ علم کا مرکز تھا. آج ہمارے یہاں کے مسلمان اردو کو بھول گئے ہیں. سرکار شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمت اللہ علیہ، جن کی مزار کہاں ہے؟ خانپور میں. خانپور میں جن کی مزار ہے، بہت بڑی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت کہ آپ سمجھ نہیں سکتے. اتنی بڑی علمی شخصیت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمت اللہ علیہ تھے. یہ حسینی سید ہیں، حسینی سادات ہیں. سرکار حسین پاک سے آپ کا نسب ملتا ہے. اللہ اکبر. آپ ہیں نا، ان کے خاندان میں جتنے بھی اوپر کے بزرگوں کو دیکھو گے نا، سب علمی لوگ ہیں، سب بڑے بڑے بزرگ ہیں. اللہ اکبر. حضرت، اور یہ قربان جائیں، یہ شہر ہی ایسا ہے جسے مدینۃ الاولیاء کہا گیا. یہ شہر ہے نا جس کے ہر کونے میں اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں. آپ جہاں بھی جائیں اولیاء کے مزارات شہر احمد آباد میں ملیں گے. بڑے بڑے اولیاء کے مزار ملیں گے. اس لیے کہ یہ اللہ والوں کے نگاہ کرم ہی ہے کہ آج ہم شہر احمد آباد میں رہ رہے ہیں، ورنہ یہاں تو کوئی شہر کا وجود ہی نہیں تھا. یہ تو صرف جنگل تھا، بیابان تھا، کچھ بھی نہیں تھا. حضرت خضر نے کہا تھا نا احمد شاہ بادشاہ کو، حضرت خضر نے بتایا تھا. تو حضرت احمد شاہ بادشاہ نے اس شہر کو آباد کیا تھا. کیسے آباد کیا تھا؟ حضرت خضر نے کہا تھا 4 احمد ہوں گے. کتنے؟ 4. اور ان کی شان یہ ہوگی کہ سنت غیر موقدہ اثر کی بھی قضا نہ ہو. ایسے 4 احمد مل کر اس شہر احمد آباد کو بسائیں گے. تو حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے کتب تھے اور 9ویں صدی کے مجدد تھے. آپ کا علمی مقام میں آگے بتاؤں گا، لیکن جب آپ کی عمر شریف 4 برس کی غالباً ہوئی یا اس سے تھوڑی زیادہ، تو آپ نے ناظرے کی شروعات کی، ناظرہ پڑھنے کی. اپنے استاد سے سیکھنا شروع کیا اور سیکھتے سیکھتے ایک ہی سال میں آپ نے قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیا. 5 سال کی عمر میں قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، اور 7 برس کی عمر ہوئی حضرت شیخ شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمت اللہ علیہ کی. 7 برس کی عمر میں مکمل حافظ قرآن بن گئے. مکمل حافظ قرآن، بغیر دیکھے منہ زبانی قرآن کریم کو یاد کر لیا. اللہ اللہ. 15 برس کی عمر ہوئی تو آپ جتنے بھی علوم و فنون تھے نا، بلکہ جس استاد کے پاس آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ استاد تقریباً 250 علوم کو جانتے تھے. کتنے علوم؟ 250 علوم کو وہ استاد جانتے تھے، اس کا علم رکھتے تھے. اور شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمت اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ جتنا بھی علم استاد کے سینے میں ہے وہ تمام علم کو سیکھ لوں، وہ تمام علوم پر مہارت حاصل کر لوں. اور وہ استاد بھی 250 علوم کے ماہر تھے. علم ہونا الگ بات ہے، ماہر ہونا الگ بات ہے. وہ مہارت حاصل کی تھی، انہوں نے مہارت رکھتے تھے. لیکن اللہ رب العزت کو جو منظور ہے وہ ہے استاد کا انتقال ہو گیا. استاد کا انتقال ہوا اور کچھ علوم آپ سیکھنا، کچھ علوم باقی رہ گئے، آپ سیکھ نہ سکے. غمگین ہو گئے، افسردہ ہو گئے، اور پھر اسی غمگینی کے حال میں سو جاتے ہیں. آنکھیں لگی حضور تشریف لاتے، سرکار تشریف لائے اور کہا فرزند مایوس کیوں ہوتے ہو، غمگین کیوں ہوتے ہو؟ کہا میرے نانا جان، میرے استاد کے پاس جتنا علم تھا میں چاہتا تھا وہ تمام علوم میں سیکھ لوں، وہ تمام علم میں سیکھ لوں، لیکن استاد کا انتقال ہو گیا. حضور فرماتے میرے فرزند فکر نہ کرو، بلکہ وہ سارے علوم ہم تمہیں سکھائیں گے. اور حضور نے پھر
ایک کاغذ پہ، اب جیسا بھی کاغذ رہا ہوگا، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، حضور نے وہ تمام علوم کو لکھا، جملہ جتنے بھی علوم تھے نا سرکار کاغذ پر لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، کاغذ پر لکھ رہے ہیں، وہ تمام علوم کو لکھ کر شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی کو دے دیا، آپ کو عطا کر دیا۔ اور آپ فرماتے جب میری آنکھ کھلی، میں نیند سے بیدار ہوا، وہ کاغذ جو حضور نے خواب میں دیا تھا وہ اب میرے ہاتھ میں تھا، وہ اب میرے ہاتھ میں تھا، اور حضور کی نظریں تھی، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی فرماتے ہیں میں جس علوم کو پڑھتا ایسا لگتا وہ علم پہلے سے میں سیکھ چکا ہوں، اتنا علم آپ کو عطا ہوا۔ علم کی شان یہ تھی نا میرے عزیزوں کہ آپ کے دور میں یہ شہر احمد آباد علم کا مرکز تھا، علم کا مرکز احمد آباد تھا۔ آج جس طرح لوگ طلبہ پڑھنے کے لیے اتر پردیش، پھر اسی طرح بڑی بڑی یونیورسٹی کا جو ہے رخ کرتے ہیں، لوگ آیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، سرکار شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمت اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے۔ کتنے سال تک آپ پڑھائے؟ 64 سال تک آپ علم دیتے گئے، آپ مدرسہ پڑھاتے رہے، درس و تدریس کرتے رہے، ہزاروں علماء کو آپ نے تیار کر دیا تھا، ہزاروں علماء تیار ہو گئے، جید عالم دین بن گئے۔ تو 64 سال کے بعد تقریباً آپ نے یہ سوچا کہ اب میں یہاں سے درس و تدریس کا معاملہ ختم کرتا ہوں، یعنی میں اب نہیں پڑھاؤں گا، صرف نظامت کروں گا، ریک دیکھ رکھوں گا، بلکہ جو علماء آپ نے تیار کیے تھے انہیں سونپ دیا، سپرد کر دیا کہ اب آپ پڑھائیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جب آپ نے پڑھانا چھوڑا، پھر سوئے، پھر حضور تشریف لائے، حضور پھر تشریف لاتے ہیں، کہتے فرزند تم نے پڑھانا کیوں چھوڑ دیا؟ فرزند بات ایسی ہے کہ جب تم حدیث پڑھاتے تھے، جب حدیث کا درس طلبہ کو دیتے تھے تو میں مدینے سے نکل کر تمہاری درسگاہ میں آیا کرتا تھا، تمہاری درسگاہ میں آیا کرتا تھا۔ جب یہ سنا پھر نیند سے بیدار ہوئے، فوراً درسگاہ میں گئے، اس درسگاہ کا نام جو ہے درسگاہ علویہ تھا، لیکن جب آپ نے خواب دیکھا تو اس درسگاہ کا نام درسگاہ محمدیہ رکھ دیا، اور پھر آپ پڑھانے لگے۔ یہ شان حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ اللہ اللہ، لیکن یہ مرتبے ایسے نہیں ملتے، یہ مقام ایسے نہیں ملتے، ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بلکہ آپ کے باپ جو تھے نا، آپ کے والد، وہ بھی کوئی کم نہیں تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اتنے بڑے عالم دین تھے کہ ان کو شہر کا قاضی بنا دیا گیا تھا، احمد آباد کے قاضی تھے آپ کے والد۔ لیکن سرکار شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمت اللہ علیہ اپنے باپ کے وہاں کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنے والد کے وہاں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کر دی، لوگوں نے کہہ دیا کہ حضور آپ کے فرزند جو ہیں آپ کے گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اب غور کرنا، کیوں نہیں کھاتے؟ کہا ایسی بات ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی کو بلایا، بلوانے کے بعد کہا بیٹے تم میرے وہاں کا کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ بیٹے وجیہ الدین میرے گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کہا ابا حضور بات ایسی ہے، معاملہ ایسا ہے کہ آپ قاضی ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ قاضی ہیں، آپ کو شہر کے لوگ جانتے ہیں، اور جب آپ کوئی بھی سامان، چاہے وہ اناج ہو یا کچھ بھی ہو، لینے کے لیے اپنے خادم کو بھیجتے ہوں گے، وہ خادم جاتا ہوگا، وہ خادم بتاتا ہوگا کہ مجھے قاضی صاحب نے بھیجا ہے۔ آپ کا نام سن کر وہ ہو سکتا ہے پیسوں میں، رقم میں رعایت کر دیتا ہو، کم لے لیتا ہو، مجھے شک ہے، پکا نہیں بتایا، اس لیے میں آپ کے وہاں کا کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ آپ کے نام سے کوئی کم لیتا ہوگا، کچھ معاملہ ہوتا ہوگا شرعی طور پر، اس لیے میں آپ کے وہاں کا کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ ابا نے کہا بیٹے میں کھانے پینے کی ہر چیز میں احتیاط کرتا ہوں، دھیان رکھتا ہوں، اگر احتیاط نہ کرتا تو اللہ تمہارے جیسا فرزند نہ عطا فرماتا، احتیاط نہ کرتا تو وجیہ الدین علوی نہ ملتے، احتیاط کیا ہے تبھی اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ حرام کا مال پیٹ میں جائے گا تو پھر نیکیوں میں لذت کیسے ملنا ہے؟ حرام کا مال پیٹ میں جائے گا تو علم کیا حاصل ہونا ہے؟ یہ حضرت سرکار شاہ وجیہ الدین
الوی گجراتی رحمت اللہ علیہ تھے، اپنے وقت کے قطب تھے، مجدد تھے، اللہ اکبر۔ آج انہی کے اور سے پاک کا دن ہے غالباً۔ اللہ رب العزت ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، بہت بڑی شخصیت۔ وقت ملے نہ کبھی بھی ان کے دربار میں حاضری دینا، دربار میں حاضری دینا، ہو سکے تو آج، ہو سکے تو حاضری دے دینا، اس لیے کہ جب اللہ والوں کا عرس ہوتا ہے، جب ان کو دولہا بنایا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں برستی ہے، رحمتیں جھما جھم چھما چھم برستی ہے۔ کہیں ایسا ہو جائے کہ وہ رحمتوں کا چھیٹا ہمارے وجود پر پڑ جائے تو دنیا و آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔